اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بواسیر۔ اس کے بارے میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا۔ ہم ویڈیو کو شارٹ کرتے ہیں، ٹائم ویسٹ ہم نہیں کرتے، نہ اپنا اور نہ دوسرے لوگوں کا۔ چلتے ہیں ہم سیدھا ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ انسان نے جب سے آرام طلب زندگی اختیار کی ہے اور جب سے اس نے نفیس اور پرتکلف خوراک اپنائی ہے، اس وقت سے بواسیر کی بیماری اس کے لیے اذیت کا مستقل سامان بنی رہی ہے۔ طب میں بواسیر اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں پخانہ والی جگہ کے آس پاس کناروں سے مسیں نمودار ہوتے ہیں۔ اطباء قدیم نے اس کی خونی اور بادی اقسام بیان کی ہیں۔ بادی سے مراد مسوں کا وجود ہے۔ ہم اسے شارٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو سیدھا اس کا علاج بتاتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم طب یونانی کی طرف۔ طب یونانی میں مفید دوا کا ایک اہم عظیم ذخیرہ موجود ہے جس میں ہر بیماری اور ہر حالات کے مطابق مناسب دعائیں موجود ہیں۔ اگر ایک سے فائدہ نہ ہو تو اس کے بدل میں 10 بھی مل سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نسخہ لکھنے والا دعاؤں کے اثرات اور ان کی ماہیت سے آشنا ہو۔ مشہور اطباء کی بیعت سے نسخہ نقل کرنے والے کا ہر علم ترقی میں رکاوٹ اور مریضوں کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ اور اس کو شارٹ کرتے ہیں۔ حکیم کبیر الدین نے بواسیر کے لیے یہ نسخہ ترتیب دیے ہیں۔ ان میں سے 2 بطور نمونہ پیش ہیں۔ یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ میں اس لیے بول کر نہیں بتا رہا تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ اگر بول کے بتاؤں گا تو تھوڑی ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے سکرین پر ہی مینشن کر دی ہے۔ ان کو پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنا کر صبح و شام مکھن کے ہمراہ عرق کاسنی دیں۔ اور دوسرا نسخہ بھی آپ کو یہ سکرین پر مینشن ہے۔ یہ نسخہ بھی آپ یوز کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ بواسیر ان چند بیماریوں میں سے ہے جن کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست عطا فرمایا اور اس سے بچاؤ کے طریقے بھی بتلائے۔ غذا کے نظام اوقات کا تعین فرما کر انہوں نے قبض کا بندوبست فرما دیا۔ بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلدی کیا جائے اور رات کا کھانا جلد اور ضرور کھایا جائے۔ کھانے کے بعد پیدل سیل کی جائے، دن میں بھی کچھ وقت چہل قدمی کی جائے۔ خوراک میں سبزیوں کی شمولیت اور روٹی میں چھان کر اس کو شامل کر دیا جائے، یعنی کہ روٹی کی چھان جو ہوتی ہے۔ یہ تمام اموار ہیں، یعنی کہ یہ تمام چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے والے کو بواسیر نہ ہوگی انشاءاللہ۔ اگر ہو جائے تو پھر قبض کے جاتے ہی یہ صورتحال بالکل ایڈز کی سی ہو جاتی ہے، جس میں مریض کے پاس کوئی بھی بیماری گزر جائے تو لگ جاتی ہے اور پھر اس کا مقابلہ کرنے کی سخت نہ ہونے کے باوجود سے بیماری کی موت کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اندازہ لگایا گیا کہ امریکہ میں ذیابیطس کے 12 لاکھ مریض ہیں، لیکن وہ مریض جو ہسپتالوں میں زیر مشاہد ہیں وہ مریض اپنے ہی مقامی ذرائع سے علاج کرواتے ہیں جبکہ بیماری کا احساس نہیں، اور اس سے دگنے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ میں وضاحتیں نہیں کرتا، میں سیدھا آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے، تمہارے لیے زیتون کا تیل موجود ہے، اسے کھاؤ لگاؤ کیونکہ یہ بواسیر میں فائدہ ہے۔ حضرت حلقمہ کے بھائی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اسی مضمون کی ایک روایت بیان کرتے ہیں جس میں بواسیر کی جگہ الباسور معقول ہے۔ باسول پھوڑا، یعنی کہ یہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے میں آپ کو سیدھا اس کی میڈیسن بتاتا ہوں۔ برگ کاسنی پیس کر 50 گرام لے لیں اور روغن زیتون 250 گرام، ان کو اچھی طرح ملا کر 5 منٹ ابالنے کے بعد چھانے بغیر کھلے منہ کی کسی ایک ڈبیا میں رکھ لیں۔ رات سونے سے پہلے مریض اسے اپنے مسوں پر اور روئی سے تھوڑا اندر کی طرف لگا لیتا ہے۔ اس کو ایک کھلی سی ڈبیا میں رکھ کر رات کو روئی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا لگائیں
اور صبح اٹھ کر یہ تیل لگایا جائے۔ اللہ کے فضل رہا تو ہر مریض کو 7 دن سے کم عرصے میں ہی تمام شکایت جاتی رہیں گی۔ اضافی طور پر سوتے وقت برا چمن خالص تیل پلایا جاتا رہا، اور یہ بھی پلایا جائیں۔ قرآن مجید نے اسبغول والے اصل کے حامل ریحان کی تعریف کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھنے ہوئے آٹے یعنی کہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ناپسند فرمایا اور چھان کر اس کو دوبارہ شامل کروایا۔ اب ایک امریکی فرمان نے آٹے کی چھان اور اسبغول کو ملا کر ایک اور مرکب تیار کیا جو پرانی قبض کا علاج کرتے ہوئے بواسیر کے لیے ترکیاک ہیں۔ اور آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ لوگوں نے یہ برکاسنی اور روغن زیتون کو ان کو ملا کر 5 منٹ تک ان کو ابال لینا ہے، اور جب آپ ان کو ابالیں گے اور جب یہ تیل بن جائے گا تو روئی کے ساتھ آپ نے تھوڑا تھوڑا لگانا ہے، اور صبح کے وقت یہ تیل پھر لگایا جائے، اور سوتے وقت ایک خالص چمچ تیل آپ نے ضرور پینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بواسیر سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی اور فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔